قرآن کریم فرقان حمید میں لفظ تزکیہ کو مختلف مقامات پر استعمال کیا گیا، جیسے ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ قد افلح، تحقیق جس نے خود کو پاک کر لیا۔ من تزکا کا ترجمہ ہے من تزکا، جس نے خود کو پاک کر لیا۔ قد افلح، بے شک اس نے کامیابی کو پا لیا۔ اب پاکی سے کیا مراد ہے؟ اس میں اس آیہ مبارکہ کے تحت مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر پاک کرنے سے مراد ہے کفر، شرک اور گناہوں سے پاک کرنا۔ گویا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو کفر سے پاک کیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو معصیت سے یعنی گناہوں سے پاک کیا، قد افلح، اللہ فرماتا ہے تحقیق بے شک اس نے فلاح کو پا لیا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر مراد ہے نماز کے لیے طہارت اختیار کرنا، جسے ہم کہتے ہیں طہارت بدنی۔ ابھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو با وضو با غسل ہونا لازم ہے، تو قد افلح من تزکا، جس نے نماز کے لیے طہارت کو اختیار کر لیا، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو ستھرا کر لیا، پاک کر لیا، تو اللہ نے فرمایا قد افلح، بے شک اس نے فلاح کو پا لیا۔ اور تیسرا معنی یا تیسرا قول اس آیہ مبارکہ میں یہ ہے کہ یہاں پر مراد ہے اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر مال کو پاک کرنا۔ اسی لیے تزکا سے ہی لفظ زکوٰۃ بھی ہے، یعنی دونوں کے حروف اصلیہ ایک ہیں۔ ہم زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، مال کا میل دور کر دیتی ہے۔ تو تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر مراد ہے زکوٰۃ ادا کرنا، کہ جب تم زکوٰۃ ادا کر دو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ جو سورہ مبارک ہے جس میں یہ آیہ مبارکہ موجود ہے وہ سورت مکی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت مدنی ہے، تو اس لیے اس سے یہ قول بعض لوگوں نے کہا کہ ضعیف ہے، زکوٰۃ مراد نہیں ہے، یا تو طہارت بدنی مراد ہے یا طہارت باطنی مراد ہے۔ لیکن تزکا کے اندر چونکہ عموم ہے تو اہل دل اور صوفیہ اسے اپنے عموم پر رکھتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، قد افلح اس نے فلاح کو پا لیا۔ اب صوفیہ کے یہاں جو اصطلاح ہے جسے تزکیہ کہا جاتا ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ اور یوں سمجھیے کہ آج ہمارے معاشرے میں تزکیہ اشد ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے ضروری، ایک ہوتا ہے شدید ضروری، ایک ہوتا ہے اشد ضروری، یعنی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فقدان تزکیہ بہت زیادہ ہے۔ ایون جو سلاسل ہیں، قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، ان سلاسل میں بھی اب وہ تزکیہ کا ہمیں نظام نظر نہیں آتا جو ماضی کے اندر موجود تھا۔ تو یہ جو تزکیہ باطن ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ تزکیہ کرتا ہے وہ اپنے دل کو نمبر 1 برے خیالات سے، بلکہ اس سے پہلے یوں کر لیں، نمبر 1 برے عقیدے سے، نمبر 2 برے خیالات سے، نمبر 3 تصور غیر سے پاک کر لے۔ تزکیہ کا معنی ہے پاک کرنا، تو کس چیز سے پاک کرنا؟ سب سے پہلے تو برے عقیدے سے دور ہو۔ اب کوئی بندہ ہے تمام چیزیں کر لے لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے، نظریہ غلط ہے، بنیاد غلط ہے، تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ تو سب سے پہلے درستگی عقائد نمبر 1۔ نمبر 2 برے خیالات، جسے میں نے پہلے کسی موقع پر ذکر کیا تھا کہ تزکیہ کے اندر تطہیر فکر ہے، تصفیہ قلب ہے، تزکیہ نفس ہے، تجلیہ روح ہے، یہ 4 چیزیں ہوں گی تو تزکیہ حاصل ہوگا۔ تو برے خیالات سے اپنے عقل کو، اپنے باطن کو پاک کر لے۔ اور پھر اسی طرح تصور غیر سے، یعنی جو بندہ اللہ کا بندہ ہے تو اس کے دل میں غیر اللہ کا تصور نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اس کا دل اپنے رب کی یاد سے معمور ہونا چاہیے۔ اور جیسے یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہتھ کارول دل یارول، کہ
کہ دل کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، تو اب اسے جو تزکیہ باطن حاصل ہوگا وہ ایسا فضل ہوگا، ایسی نعمت ہوگی، ایسا اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ اسے گمراہ نہیں ہونے دے گا، اس کا دل اپنے رب کی یاد سے جڑا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، قد افلح، اس نے فلاح کو پا لیا۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب الحمدللہ نمازی ہیں، اکثر ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کئی ایسے ہوں گے جو کسی نہ کسی سلسلہ طریقت میں بیعت بھی ہوں گے، کوئی قادری ہوگا، کوئی نقشبندی ہوگا، کوئی چشتی ہوگا۔ اہل سنت کے اندر سلسلہ بیعت پایا جاتا ہے نا، کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح دینی حوالے سے کسی نہ کسی خانقاہ سے، کسی تنظیم سے، کسی ادارے سے، کسی جامعہ سے وابستہ ہوں گے۔ اور ہم میں سے جو اس وقت میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کی اس وابستگی میں بال سفید ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے۔ لیکن آپ غور کریں کہ کیا ان سالوں میں ہم نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ کا کتنا قرب مل رہا ہے، ہم دینی محفل میں شرکت کرتے ہیں، محفل نعت میں شریک ہوتے ہیں، محفل بیان میں شریک ہوتے ہیں، ہمارا باطن کتنا اجلا ہے، اس میں ترقی کتنی مل رہی ہے، روحانیت کتنی مل رہی ہے؟ تو جواب ہمارے سامنے ہمارے اپنے اعتبار سے ہوگا کہ کہیں نہ کہیں فساد موجود ہے۔